حکومت جو ہے وہ مذاکرات پہ بلیو کرتی ہے، ترقی پر بلیو کرتی ہے، برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور اس حوالے سے تمام فریقین سے وہ مذاکرات کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے جو کہ بیرون ملک بھی ہیں۔ یہ بابر امان صاحب نے یہ بات آج بھی کہی تھی، اس کا کیا مطلب ہوا جسٹس صاحب؟ دیکھیں بی بی بات یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں یہ تو ایک لفاظی کی بات اپنی جگہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ انکلوڈنگ مائی ہمبل سیلف ہم بڑے معصوم ہیں، یہ ہم کو بہت ہی بے وقوف سمجھا رہا ہے۔ مجھے تو ان ساری باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میں تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر مسئلے کا اگر حل آپ نے ایک لفظ میں تلاش کرنا ہے وہ رول آف لا، دیٹس آل۔ آپ اس پر عمل درآمد کریں۔ یعنی کہ میں تو اس بات پر حیران ہوں۔ آپ یہاں کی مثال لے لیں، آپ نے کبھی چیف منسٹر صاحب کو کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے سنا، یا کبھی ان کو اس تمام عرصے میں جہاں پر اتنا ادم مچا ہوا ہے، اتنی قیامت آئی ہے، کبھی ان کو کسی بات پر سیریسلی بات کرتے ہوئے سنا؟ یعنی کہ بنیادی طور پر اس فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ دیکھیں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے اور مسئلہ بہت بڑا ہے۔ دیکھیں جو اصل بدقسمتی یہ پھنس گئی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے مسئلہ ہے ان کو ہی اختیار ہم نے دیا ہوا ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، جیسے میں نے ابھی وقفے میں کہا کہ دیکھیں نا بی بی، آپ کو ایک ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے آپ کی انتظامیہ نے، اور آپ اس ڈیوٹی میں دیکھیں نا سیلاب میں بھی جا رہی ہیں، کراچی کی اس تنگ گلیوں میں جس میں زندگی میں شاید پہلے کبھی نہیں گئی ہوں گی، وہاں بھی گئی ہیں۔ تو جو ڈیوٹی ہے نا جو آپ اگر آپ یہ ڈیوٹی نہیں، اور وہ مجھے وہ بھی یاد ہے، وہ اچانک گولیاں چلنی شروع ہو گئی وہ نالے سے پار، میں نے وہ سین دیکھا اور سچی بات ہے آپ کے لیے دعا بھی کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ کام نہیں کریں گی تو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے وہ آپ کو فارغ کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کو بھی تو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے نمائندے کے طور پر، اور ان پر ایک اپنا بھی ضمیر ہوتا ہے سر، پتہ نہیں کہاں ہے ان لوگوں کے ضمیر۔ نہیں ضمیر نہیں، یہ ان کا فرض ہے۔ دیکھیں نا یہ فرض ہے کہ ہم نے تم کو وہاں پر کوئی حکمرانی کے لیے نہیں بھیجا، اس ملک کو گورن کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈیوٹی دی ہے، جیسے کہ آپ اپنی ڈیوٹی فرائض انجام دے رہے ہیں یا بات صاحب کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ڈیوٹی مثال کے طور پر وہ آپ کہتے ہیں نہیں ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، ہم کو 5 سال کا مینڈیٹ، بھائی 5 سال کا مینڈیٹ ضرور دیا ہے، حکمرانی کے لیے نہیں دیا بھائی، تم کو گورننس کے لیے دیا ہے۔ لوگوں کو قتل ہو رہے ہیں اور تم چپ کر کے بیٹھے۔ ارے سر وہ مطلب اتنی سرگوشیاں یہاں تک سنائی دیتی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کمانے کے دن ہیں۔ دیکھیں یہ سمجھتے یہ ہیں کہ 5 سال کے لیے اس ملک کو ٹھیکے پہ ہمیں دے دیا گیا ہے، جس طرح ہم مرضی استعمال کریں۔ آپ دیکھیں یہ، اور ان کا ٹوٹل آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں، ہر لحاظ سے گورننس دیکھیں، کرپشن دیکھیں، کراچی کی سچویشن دیکھ لیں۔ سو جب تک ان کا ظاہر بات ہے کہ وہ جو بنیادی ایک بات ہے کہ ہم تو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ رول آف لا جب تک نہیں ہوگا، اور ڈیموکریسی کو دیکھیں اس کیس میں بھی جب کویشچننگ کی جاتی تھی، جب جسٹسز جو ججز حضرات جب کویشچنز کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کہیں ڈیموکریسی کے لیے خطرہ نہ ہو، یعنی کوئی عجیب و غریب قسم کا یہ ماحول ہے کہ جی پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ اپنے آپ کو پابند کریں قانون کے، رول آف لا، آپ نے گورن کرنا ہے، رول آف لا یہ کنسنسس ہے، لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ جی انصار صاحب، اگر رول آف لا اس ملک میں ہوتا تو آدھی کیبنٹ اور آدھی پارلیمنٹ جیل میں ہوتی ہے آج۔ اور یہ ان کی سوچ یہ ہے کہ آپس میں آپ مل جائیے، اپوزیشن بالکل ختم کر دیجئے، برائب کر کے اپوزیشن کو بھی گورنمنٹ میں ملا لیجئے، 5 سال حکومت کیجئے، خود بھی کھائیں ان کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں ان کو بھی کھلائیں، خود بھی ماریں ان کو بھی مارنے دیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کروں گی فاروق نسیم صاحب کا، مجیب پیرزادہ صاحب کا، جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب کا، اور دا موسٹ انصار عباسی صاحب کا۔ چیف جسٹس صاحب نے آج کیا خوب کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ اگر اس ملک میں کتا بھی مر جاتا ہے تو ریاست ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ نہ جانے اس ریاست کو کب ہوش آئے گا کہ یہ قوم جو ان کو اپنے ووٹوں سے لے کر آئی ہے ان کی نظر کرم کے منتظر ہے۔ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔